ایک کویسچن پوچھا تھا کہ جب پیچھے کوئی بھی مقتدی نہ ہو، اکیلا امام بیچارہ مسجد میں موجود ہے تو وہ جہری نماز کو جہر سے پڑھے گا یا آہستہ، اور اگر وہ جہر کرتا ہے تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی، اب پتہ نہیں کہ اے آئی ٹول سے فیک بنائی تھی کہ نہیں، کیونکہ جب امامت اکیلا کر رہا ہے، ویڈیو بنانے والا کون تھا؟ تو یہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ویڈیو بھی بھیجی ہے۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مقتدی نہ ہو، امام اکیلا پڑھ رہا ہے، تو اب وہ امام نہیں ہے، وہ اکیلا منفرد کے حکم میں ہی ہے، یقینی سی بات ہے۔ جب کوئی پیچھے ہوتا ہے تو جہر واجب ہوتا ہے، اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو جہری نماز کو چاہے وہ جہر سے پڑھے چاہے آہستہ، دونوں کا اختیار ہے۔ ہاں، چونکہ وہ امام ہے، اگر پیچھے فرض کر لیں کوئی مقتدی آ جاتا ہے تو پھر اس کو جہر سے ہی پڑھنا واجب ہوگا۔ اگر ایک آیت بھی سری طور پہ پڑھ لی جہری نماز کی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس لیے انسب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہوں تو بلند آواز سے ہی پڑھ لیں تاکہ چلو، اور اگر کوئی یقین ہے کہ کوئی مقتدی آتا ہی نہیں ہے مسجد میں، بعض گاؤں کی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں تو وہاں وہ بغیر جہر کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جہر سے پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بہتر یہی ہے کہ کسی کے آنے کے امکانات ہوں تو جہر کے ساتھ پڑھیں۔ اور اسی لیے میں بار بار اپنے تمام میں بیانات مختلف جگہ کرتا ہوں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ نماز فرض ہے اور جماعت فقہ حنفی کی روشنی میں واجب ہے، اور ہم فرض اور واجب کے اندر حاضر نہیں ہوتے اس کی تکمیل ادائیگی کے لیے۔ باقی ہم نے اپنے مستحبات میں بہت زیادہ دیدہ دلیری کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، نعت خوانیوں میں ساری رات بیٹھتے ہیں، گھر میں کوئی آیت کریمہ کا ختم ہو جائے 30 40ویں، اس میں 2 3 4 گھنٹے ہم لگا دیتے ہیں، جس کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر صحیح نیت کے ساتھ اور تعلیمات علماء کی روشنی میں ادا کیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جو چیز فرض اور واجب ہے اس میں اتنی کوتاہی، کاش ہماری مسجدیں بھری ہوں، اور خصوصاً فجر کی نماز کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہ ہو۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے فجر میں امام کے ساتھ 4 5 6 نمازی ہوتے ہیں، اور خصوصاً اب سردیوں میں ایسا رویہ بالکل غلط ہے، میدان محشر میں سخت گرفت کا باعث ہوگا۔